بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی کے اس لیکچر میں آج ہم خلافت راشدہ کے تعارف اور اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے اس لیکچر میں خلافت راشدہ کا مفہوم، اہمیت اور نمایاں خصوصیات کا ذکر ہوگا۔ خلافت راشدہ کا جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے، خلافت راشدہ دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک خلافت اور دوسرا راشدہ۔ خلافت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی نیابت ہے، اور خلافت سے ہی لفظ خلیفہ ہے جس کا معنی نائب ہوتا ہے۔ اصطلاح میں خلافت سے مراد وہ سیاسی نظام ہے جس میں اللہ رب العزت کے احکام و قوانین کو نافذ کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیفہ قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا۔ ابتدا سورہ البقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خلافت کے لفظ کو ایک سیاسی نظام کے طور پہ بیان فرمایا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ انبیاء کرام کرتے تھے، یعنی ان کا نظام حکومت انبیاء کرام کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ یا تو انبیاء خود حکمران ہوتے تھے یا ان کے حکم سے حکمران کا تعین ہوتا تھا۔ جیسے حضرت سموئیل علیہ السلام نے جالوت ظالم بادشاہ کے مقابلے میں قوم بنی اسرائیل کے مطالبے پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا، حکمران مقرر کیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے جب کوئی رحلت کر جاتا تو اور نبی ان کا خلیفہ ہوتا تھا، مگر اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، اور میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ تو آپ نے جو نظام حکومت اسلامی ہے ان کے چلانے والوں کو اپنا خلفاء اور نائب قرار دیا۔ خلافت راشدہ کے اندر جو دوسرا لفظ ہے وہ راشدہ کا ہے۔ راشدہ کا لفظ رشد سے نکلا ہے جس کا معنی ہدایت ہوتا ہے۔ تو خلافت راشدہ وہ خلافت اور وہ نظام حکمرانی جو ہدایت پر ہے اور درستگی کی راہ پہ چل رہا ہے، اور اس سے مراد وہ عرصہ خلافت ہے جس میں قرآن و سنت پر مکمل عمل کیا گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رحلت کے بعد 4 خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کا جو 30 سالہ عرصہ خلافت ہے وہ اصطلاح میں خلافت راشدہ شمار ہوتا ہے، جس کا آغاز 11 ہجری میں ہوا اور اس کا اختتام 40 ہجری تک ہوا۔ جہاں تک خلافت راشدہ کی اہمیت کا تعلق ہے، فقہائے کرام نے نظام خلافت کے قیام اور خلیفہ کے تقرر کو امت کے فرائض و واجبات میں شمار کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خلافت راشدہ کے اہمیت کے حوالے سے 2 دلائل کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلا جو کام کیا جس پر اجماع ہوا صحابہ کا، وہ خلیفہ کا تعین اور انتخاب تھا، حتیٰ کہ اسے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس کی تدفین پر بھی مقدم رکھا گیا۔ خلافت راشدہ کی اہمیت کا دوسرا پہلو جو شاہ ولی اللہ صاحب نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بہت سے واضح احکامات پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے جب تک حکومت اسلامیہ کا قیام نہ ہو جائے۔ مثلا حدود و قصاص کا نفاذ ہے، جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی اور اس کے زیر انتظام باقاعدہ عدلیہ کا شعبہ کام نہیں کرے گا تو حدود و قصاص نافذ نہیں ہو سکتے، امن و انصاف کا دورہ نہیں ہو سکتا،
بیت المال کا سسٹم کام نہیں کر سکتا، زکوٰۃ کا نظام عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکتا، اور اسلامی سلطنت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اور اسلام کے فروغ کے لیے جہاد کا تسلسل بغیر خلافت راشدہ اور حکومت کے ممکن نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو نظام ہے وہ بھی حکومتی سسٹم کا تقاضا کرتا ہے۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات کے حوالے سے جو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہی حکومتیں خلافت راشدہ کہلائیں جن کے تمام معاملات، جن کی تمام تر اصلاحات اور جن کے تمام تر فیصلے قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق تھے۔ یعنی یہ وہ دور حکومت تھا جس میں دلیل اور قانون کی حکومت تھی۔ دنیا کا اور کوئی بھی نظام ہو، اس کے اندر انسانی عمل دخل غالب ہو جاتا ہے اور حکمران اپنی مرضی اور اپنی رائے کو قانون کا درجہ بنا دیتے ہیں، مگر اسلام کا جو نظام خلافت راشدہ ہے اس کا حسن اور خوبی یہی ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو قانون دیا قرآن کی شکل میں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے جس کو واضح فرمایا، اس کے عین مطابق نظام حکومت کو چلایا جاتا ہے، تبھی وہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہوتا ہے۔ دوسری چیز خلافت راشدہ کے حوالے سے وہ نظام شورا ہے، یعنی یہاں پر حکمران مطلق حکمران نہیں ہوتا کہ اس کا ہر حکم قابل عمل ہے، نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا وہ حکم قابل عمل ہوگا جو قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق ہوگا، اور اگر کوئی نئے امور ہیں جن کا ذکر پہلے قرآن و سنت میں نہیں مل رہا تو خلافت راشدہ شورا کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرے گی۔ اسلام کے احکام کے مطابق مجلس شورا کا قیام کیا جائے گا، جس کے اندر خلیفہ اور عمال اور گورنر کا تقرر ان کی معزولی مجلس شورا کے مشورے سے ہوگی، اور خلافت راشدہ کے اس نظام میں جو سرکردہ صحابہ کرام تھے، اہل علم جو صحابہ کرام تھے، وہ اس کے اندر شامل تھے، اور بوقت ضرورت تمام اہل مدینہ کو اور عوام کو بھی مشورے کے اندر شامل کیا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حکام اور عمال کی باز پرس کا ایک باقاعدہ نظام تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر حکمران تھوپ دیے جائیں اور وہ لوگوں پر ظلم کریں اور عوام ان کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر کسی علاقے کے حاکم کے بارے میں وہاں کے لوگ شکایت کرتے تو خلیفہ وقت پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اس پہ کارروائی کرتا، اور الزامات ثابت ہونے پر جرم کی نوعیت و کیفیت کے حساب سے سرزنش کی جاتی یا معزول کر دیا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ زمین پر ایک مکمل فلاحی ریاست تھی۔ خلافت راشدہ کے دور میں ہونے والے تمام اقدامات، اصلاحات اور فیصلوں میں عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی خوشحالی، امن و امان کی فضا کا قیام اور مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کو بطور خاص مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور یہ جو فلاحی ریاست ہے اور عوام کی ویلفیئر ہے، اس کی بنیاد حضور نبی کریم علیہ السلام نے رکھی اپنے اس فرمان کی روشنی میں کہ جو شخص مال چھوڑ کر مرا وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور جو شخص قرض کا بوجھ اور بے سہارا اولاد چھوڑ کر مرا وہ میری طرف رجوع کریں، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ آپ یہ بات بطور ریاست مدینہ کے سربراہ کے طور پہ کر رہے ہیں کہ مدینہ، اسٹیٹ آف مدینہ کے جو لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے جو افراد ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہو، ان میں سے کوئی کسی پریشانی میں ہو، قرض کا بوجھ ہو یا اس کی اولاد بے سہارا ہو، سنبھالنے والا کوئی نہ ہو، میری ذمہ داری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ بعد ازاں خلفائے راشدین نے یہ جو تصور تھا ویلفیئر کا اور فلاحی بہبود کا، اسے ایک ادارہ جاتی شکل دی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانب سے بیت المال کے آغاز کے بعد 100 سال کے بعد ایک خوبصورت واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانہ حکومت کا کتاب الاموال میں امام قاسم بن سلام نے لکھا کہ عراق کے گورنر عبدالحمید نے خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ زکوٰۃ و عشر اور دیگر محصولات کی وصولی کے بعد اور پورے سال کے تمام تر علاقے کے اخراجات اور بجٹنگ کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی ہے، ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اس رقم کا استعمال کیسے کریں، کیا وہ مرکز کو بھیجنی ہے یا اس کے بارے میں کچھ اور حکم ہے۔ تو خلیفہ وقت کی جانب سے جوابی خط لکھا جاتا ہے کہ اپنے علاقے کا سروے کراؤ، تمہارے علاقے میں وہ لوگ جو قرض کے چنگل میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی آمدن اتنا نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکیں، تو آپ ریاست کی جانب سے ان کے ذاتی قرضوں کی ادائیگی کریں۔ جواب میں گورنر نے لکھا
کہ جناب والا یہ کام میں کر چکا ہوں، یہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد یہ رقم بچی ہے، اب اس کے بارے میں گائیڈ کریں۔ آپ نے پھر جوابی خط بھجوایا کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی حکومت میں وہ لڑکے اور لڑکیاں جوان جو بالغ ہو چکے ہیں اور اپنی مالی تنگیوں اور اخراجات کی کمی کی وجہ سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ریاست کی جانب سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر نکاح کا جو کلچر ہے وہ عام ہو اور معاشرہ بدی سے محفوظ ہو کر عفت اور پاک دامنی کا نمونہ بن سکے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ خلیفہ وقت میں یہ کام پہلے کر چکا ہوں، اس کے بعد رقم بچی ہے۔ تو آپ نے پھر ایک تیسرا خط لکھا کہ سروے کرا لو ایسے مرد حضرات جن کے ذمے اپنی عورتوں کے حق مہر واجب ہیں، انہوں نے ادا نہیں کیے اور مالی تنگیوں کی وجہ سے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان شوہروں کی امداد کی جائے تاکہ وہ اپنی بیویوں کے حق مہر ادا کر سکیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جناب میں یہ کام بھی پہلے کر چکا ہوں، یہ اس کے بعد کی ذمہ داری ہے کہ رقم بچی ہے، اس کا کیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے جواب میں خط لکھا کہ اپنے علاقے کی زمینوں کا سروے کراؤ، جو بے آباد زمینیں ہیں ان کا ریکارڈ مرتب کرو اور ان بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کے لیے جو کاشتکار اور کسان ہیں انہیں آسان قسطوں پہ قرضے دو تاکہ اس حکومتی قرض کی روشنی میں وہ اپنی زمینوں کو آباد کر سکیں اور ان کی زندگی میں خوشحالی کا دور دورہ ہو سکے۔ تو یہ وہ فلاحی ریاست کا تصور تھا جس کی بنیاد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی اور خلافت راشدہ کے اندر اس کو پروان چڑھایا گیا۔ خلافت راشدہ کی خصوصیات میں ایک بہت بڑی خصوصیت عدل اور انصاف کا قیام تھا۔ خلفائے راشدین عدل و انصاف کے معاملے میں بہت حساس تھے اور ان کا جو ابتدائی خطبہ تھا اور جو انہوں نے اپنے منصب سنبھالنے کے بعد جو بنیادی باتیں کی لوگوں سے، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ میں سے جو طاقتور ہیں وہ ہماری نگاہ میں کمزور ہیں جب تک کہ ان کے سامنے کمزوروں کے حقوق ادا نہ کر دیے جائیں، اور جو معاشرے کے اندر کمزور ہے قانون کی نگاہ میں وہ طاقتور ہیں جب تک کہ ان کے ساتھ ہونے والا ظلم ختم نہ کرا دیا جائے۔ اور انصاف کے معاملے میں امیر و غریب کے درمیان امتیاز نہیں تھا، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں تھا۔ خلیفہ اور عام آدمی اگر خلیفہ کے معاملے کے اندر بھی کوئی کیس دائر کر دیتا تھا تو وہ بھی قانون کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں اہم محکمہ جات کا احیاء ہوا، مختلف نئے نظاموں کو قائم کیا گیا۔ محکمہ قضا، عدل و انصاف، افتاء، پولیس، جیل خانہ جات اور مال وغیرہ کے محکمے باقاعدہ قیام میں آئے۔ متعدد قلعے بنائے گئے، فوجوں کے لیے باقاعدہ چھاونیاں بنائی گئی، مہمانوں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے، نہریں، چشمے، سرائیں وغیرہ تعمیر کی گئی۔ خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک اہم چیز جس کا ہم نے پیچھے ویلفیئر کے تقاضے میں ذکر کیا وہ عوام کے حقوق کا تحفظ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو حق ہے اسے کوئی زبردست، کوئی طاقت والا ایک غریب آدمی کو اور کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور اس معاملے میں جس بات کو بطور خاص اجاگر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقوق اور یہ حقوق کا تحفظ صرف مسلم عوام کے لیے نہیں تھا بلکہ مسلم ریاست میں رہنے والی جو غیر مسلم اقلیتیں تھیں انہیں بھی وہ تمام تر انسانی اور شہری حقوق حاصل تھے جو کہ مسلم عوام کو حاصل تھے۔ دیگر مذاہب والوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، انہیں اپنی عبادت گاہوں کو قائم کرنے اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنی عبادت کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں تھی۔ اور اسلامی ریاست اس بات کی ذمہ دار تھی کہ مسلم ریاستوں کے اندر رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور کسی جانب سے خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو ان کی جانب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے امت کو جو خصوصی تاکید کی تھی کہ تمہارے ریاست میں رہنے والے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا، میں قیامت کے دن ان کے حق کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ تو امت کے حوالے سے امت کو یہ جو پیغام نبی پاک نے دیا تھا خلافت راشدہ کے اندر اس پر من و عن عمل کیا گیا اور ہر طرح کے لوگوں کا بغیر تفریق مذہب کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔